یہ چیک کرایا جا سکتا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے، زمزم اس عیب سے بھی قیامت تک پاک ہے۔ ہر کنواں خشک بھی ہو سکتا ہے، اس کا پانی بڑھ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن زمزم کو میرے مالک نے اپنی قدرت کے ساتھ ایسا فٹ کر رکھا ہے، 10 پانی پین تم ہی اتنا ہی ہے، 100 پانی پین تم ہی اتنا ہی ہے، 1000 پانی پین تم ہی اتنا ہی ہے، لکھاں پانی پین تم ہی اتنا ہی ہے۔ یہ زمزم ہے۔ جب اسباب بھی سارے پاک ہیں اور سیر کرانے والا سبحان ہے اور سیر کرنے والا طیب طاہر مطاہر نور صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیر گاہیں پھر اتنی اعلیٰ کیوں نہ ہو؟ لیکن اگر میرے نبی کی سیر گاہیں اتنی اعلیٰ ہیں تو ذرا دھیان کر میرے پاک نبی کی قیام گاہوں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ اچھی بول اچھی بول۔ میرے محبوب کی قیام گاہوں کا ماحول کیسا ہو؟ اے حضرت صاحب نہ اجرانے دھیان نہ اندر چاہیے بہو نیڑے نہ لگی ہو، تجھا اجرا کمریا لینے۔ ذرا غور کر، ہون اگر قیام گاوانی تقدیس تے تطہیر تے عظمت تے بلندی کوئی پلے پہیا پھر کلیاں بے کے ذرا کدھر غور کریں، پھر انہا قیام گاواں بیچ میرے سونے نبی نے نکاح بیچا، میرے حضور نے خرچیاں اوپر، میرے حضور نے نگرانی میرے حضور نے کفالت ایام حیات گزرنا لیاں مومنہ لیاں ساریاں ماما کتنی اونچیاں تے پاک ہونیاں چاہیے۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ چراغ گولہ نے کہا تھا کہ قرآن میں ازواج نبوی امت کی مقدس مائیں ازواج و ابناء و بنات، سرکار نہیں ہے شہزادیاں تے شہزادے، ابناء و بنات سر آنکھوں پر، ابناء و بنات سر آنکھوں پر، شان زہرا سبحان اللہ۔ اور جہاں اس معراج کو حقیقت میں معراج کہا جا سکتا ہے، چونکہ سدرات تک چلے جانا یہ میرے حضور کے لیے کوئی بلندی کا سبب نہیں، یہاں تک کہ ساری مخلوق حضور کی امت کے افراد ہیں، اور امتیوں کے پاس چلا جانا نبی کے لیے کون سی بلندی کی بات ہے؟ خدائی جہاں تک ہے وہاں تک جانا حقیقی معنوں میں معراج نہیں، معراج نام ہے بلندی پانے کا، اور بلندی رب العالمین نے وہاں دی جس کے بارے میں رب فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ طور پر رفعت لا مکانی کہا، طور پر رفعت لا مکانی کہا، لن ترانی کہا، من رآنی کہا، طور پر رفعت لا مکانی کہا، لن ترانی کہا، من رآنی کہا، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا، اس کا اس کے معجزہ آج کی رات ہے۔ اور دنا بھی قربت کا معنی دیتا ہے، تدلہ بھی قربت کا معنی دیتا ہے۔ میری گفتگو معراج شریف کے حوالے سے مکمل ہو رہی ہے، اگلی بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنا میں حرف ہے 3 اور تدلہ کے لفظ میں حرف ہے 4، اور کسی لفظ میں حرف زیادہ ہوں وہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ اس میں معنی کی کثرت پائی جا رہی ہے۔ تنا سے مراد بھی قریب ہونا ہے، تدلہ کا معنی بھی قریب ہونا ہے۔ تنا سے مراد یہ ہے کہ حضور اپنی شان بندگی کے ساتھ رب کے قریب ہوئے، اور تدلہ کا معنی یہ ہے کہ رب اپنی شان قدرت کے ساتھ محبوب کے قریب ہوا، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس وقت پاک نبی کے لیے اس نے مقدر فرما رکھا ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو استقبال کی کیفیت کہہ سکتے ہیں۔
استقبال کا کیا معنی ہے؟ استقبال اس کو نہیں کہتے کہ علامہ عز الدین کوکب آ رہے ہیں جی باہر آپ کھڑے ہیں جناب جھنڈے بھی میلاد کے لے کر نعرے بھی لگا رہے ہیں اور 2 گھنٹے ہو گئے مولوی صاحب کنگھی شیشہ ہی نہیں چھوڑنے پہ ساؤنڈ تھک گئے ہوتے نعرے مارنے ہوتے نعرے آنے پتہ نہیں مرن جو کا قدم حاصل یہ استقبال نہیں یہ کچھ اور نہیں استقبال کہہ رہے محبت کرنے والا اپنے محبوب کی انتظار کرے جذبہ قبولیت کے ساتھ جھنڈے ہوئے نہ ہوئے جذبہ قبولیت کے ساتھ نعرے ہون نہ ہون جذبہ قبولیت کے ساتھ پھول پتیاں ہون نہ ہون جذبہ قبولیت کے ساتھ مالات ہار ہون یا نہ ہون لیکن جذبہ قبولیت کے ساتھ اصل چیز سے ہے میں چونکہ روز عوامی آدمی ہے نا ایک مالا ماشاءاللہ سنگی 6 منٹ ٹنگی رکھ رہے ہیں میرے گلے پائی پھر مڑ کے ٹانگ چھوڑی دوسرا نے پائی پھر مڑ کے ٹانگ چھوڑی پھر اس نے پائی پھر یہ ماشاءاللہ سال نے سال مالا بس اس کی سنبھال کے رکھ چھوڑنے شاپراج کوئی اور آیا اس کے پاس جذبہ قبولیت بڑی چیز ہے اب چلو وہ جو کرو میرے والد گرامی وہاں کھڑے ہو میں جہاں بھاگ کے ان کے قدموں تک پہنچوں سبحان اللہ یہی میرے لیے سعادت مندی ہے لیکن وہ کیوں کچھ آگے چل رہے ہیں میرے شیخ وہاں موجود اور میں بھاگ کے ان تک پہنچوں یہ میرے لیے سعادت مندی ہے لیکن میرے شیخ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں میرے ابا جان میرے شیخ میرے استاد جو آگے بڑھ رہے ہیں نا وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ون وے کم نہیں یک طرفہ پیار نہیں پیار دونوں پاسے ہے پیار دونوں پاسے اللہ رب العالمین اپنی شان میں مطابق محبوب نے قریب ہویا اور اللہ مرادی فرماتے ہیں کہ چونکہ جناب حرف 3 نے ایک حضور نہیں قربت ہے چونکہ حضور مخلوق نے حضور بندن جتد اللہ وچ حرف نے 4 اے اللہ نہ کملی اللہ نے قریب ہونا ہے تے ہون حضور نصیر ملت نے گل سن جاؤ کدھر اسی لیکن میں انہوں نے زبانی سنی سی سن جاؤ بھئی رب فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں ہر چنگا مندہ کافر مومن جو بھی ہیں آدم علیہ السلام نے نسل میں ہر کسی نے اشارہ کچھ زیادہ اس نے نیڑے ہیں تو جدو میرے تیرے نیڑے ہیں تو کملیاں نہیں کون دور تو جدو ہے ہی نیڑے تو پھر اتنا لمبا سفر کیوں کرایا سیر کیوں کرائی خدائی تو اگے کیوں بلایا وجہ یہ تھی کہ وہ مالک یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں تو تمہارے قریب ہوں لیکن تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ بالفعل خدائی میں کون میرے کتنا قریب ہے کیونکہ یہ اصول ہے کہ اگر آپ میری قربت چاہ رہے ہیں تو جو میرے قریب ہے اس کے ساتھ رابطہ کریں اگر آپ کسی بادشاہ کی حکمران کی وزیر مشیر کی شیخ کی پیر کی عالم کی قربت چاہتے ہیں جو اس کے قریب ہے اس کے ساتھ واسطہ کریں اور اگر مخلوق خالق کی قربت چاہتی ہے تو معبود پاک سے رابطہ کریں اور یہاں میرے پروردگار کی بارگاہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی گزارش پیش کی یا اللہ امت گناہگار ہے ماٹھن سست لاپرواہ نکمن مہربانی کر انہوں نے گناہ معاف فرما میرے رب کی طرف سے جو تحفہ ملا ہمارے لیے اللہ تحفہ دینا لا سرکار لے کے آنا ہے اس تحفے نمائے نماز اپنے پیر کو کوئی تحفہ مل جائے مکھانا مل جائے بادشاہ تو لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے ساتھ تیڑے پورا یہ تبرک میں ایک باری نہیں کھانا کوئی اور چیز مل جائے تو اس نے لڑیں لگنے مدینے اور ٹوپی آوے جنہی چائنا بڑی اتھوں وہ کوئی جہاز رکھی گئی اتھوں جہاز لائی جدے ایئرپورٹ تے اتھوں دکاندار چوکے دکان تے لے گیا اس نے مدینے نال کہتا لے گئی لیکن مدینے اور ٹوپی آئی ہے تو جنا ہنا اس کی چھیڑے آنا تو نکیاں کی بھی ہاتھ نہ لان دیں خالی جمعے پاساں مدینے آئی ہے تو جی تو ساتھ میں واقعی نسبتاً اتنا قدر کرنے ہاں تو توفیہ کی اتنا سنبھالنے ہاں تو ہدیاں نال اتنا پیار کرنے ہاں پھر یہ جڑا تحفہ اللہ دیتا تو سونے نبی پاک کہنے کے آئے ایک کڑے پاس گیا کوئی دسو تو صحیح یہ تحفہ کڑے پاس سنبھالیا کوئی پوڑیاں چپا کے رکھیا کے الماری اگر یہ پوڑیاں پانے دی شے ہونی تو جماعت نماز فرض ہو گیا آ سارے اکٹھے ہو جاگنے تے ایمانہ کی دسو تساں کون ہوتے ہیں کون ہے خوش ہو کے بولو سبحان اللہ پھر اللہ رب العالمین نے وعدہ کیتا معبود نال معبود جا کے اپنے غلامہ کی دس آج فیصلہ میرا جڑا تیرا امتی گناہ نہ ارادہ کرسی جب تک گناہ کرسی نہ کھپے منڈے والے فرشتے کنے لکھن دے لگا جو گناہ کر بوے ایک کی لکھوا سا چکے ایک کی گناہ کیتا سا تو پھر بھی مرنے دم تک توبہ نہ دروازہ کھولی رکھ سا جس لئے واپس اچھے آ سکنا میں معاف کر دے سا تو معبود جاؤ اپنے غلاموں کو بتاؤ جو ایک نیکی کا ارادہ کرے نیکی نہ کرے خالی ارادے کا ثواب دوں گا نیکی ایک کرے گا 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا
اور آپ کو نمازیں 5 دے رہا ہوں، 45 آپ نے معاف کروا دی ہیں جناب کلیم اللہ کی، جناب والا خوبصورت خواہش کی تکمیل کے لیے، اور یہ بھی اصل سے طے شدہ چیزیں تھیں۔ محبوبہ 5 رہ گئی ہیں، جا کے اپنے غلاموں سے کہہ دو جو 5 خلوص سے پڑھے گا ثواب 50 کا عطا فرماؤ۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ نے عطا فرمائی۔ پھر میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعزاز ہوا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اطمینان عطا فرمایا، تسلی دلائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ایک معنی تفسیر ابن عباس یہ بھی کیتا گیا کہ اے وَوَجَدَكَ فِي قَوْمٍ ضَالٍّ، سونے جنہ وچ بھیجیا انہاں نے اکثریت تیری قدر نہیں جاننی، بہت کمینے تے شودن بہت ذلیل نے، لیکن محبوبہ تینوں بے قدریاں وچ بھیج کے بے قدرہ نہ ہون دینے، فَهَدَىٰ رستے سارے کھول کے کول بھوگا کے انہاں شودیاں ذلیلاں کی دساں بھئی اس نا مقام اے نہیں جا تساں سمجھو مقام اے وے جڑا اج رکھیا تا ہویا ہے۔ چون آؤ سونے مسجد بڑھنی ہے بھئی، جہاں مسجد فیضان نور مدینہ، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمانا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ ورسولہ، مسجدوں کو وہی آباد رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ مسجدوں کو بنانا بھی مومنوں کا شعار ہے اور مسجدوں کو بسانا بھی مومنوں کا شعار ہے، اور جہاں مسجد بن جائے وہ ٹکڑا زمین میں موجود تمام پوری ہوئے زمین سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجد کے علاوہ نماز پڑھنا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسجد اتنی مقدس جگہ ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جدو مسیحی واڑ سجا پیر پہلوں پا کھبا پیچھے رکھ، اس لیے کہ تیرے سجے کی تیرے کھبے تے فضیلت حاصل ہے۔ حالانکہ سجا بھی عزالدین کو کم تے کھگب بھی عزالدین کو سجے وچ بھی ہوئی خون تے کھبے وچ بھی ہوئی خون، سجا بھی میں تے کھبا بھی میں، تے جے میرا ہی سجا میرے ہی کھبے تے فضیلت رکھنا نہیں سمجھے شاید سمجھا یا رسول اللہ جس وقت مسیحی وچ بنا تے سجا پہل پیروں پاواں، فرمایا ہاں اس وقت کہ سجے کی کھبے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تے آقا جی جدوں نکلا فرمایا سجا اندر رکھ کھبا باہر کڈ، یا رسول اللہ اس کی وجہ کہ فرمایا آنے سجا اندر پانا کہ پتہ کھبا چاہ نہ سکے پہلے ہی موت آ جائے، جڑے کو سیکنڈ خیر نے ملنے او تے نصیب کرنا تو نکل لیوں کھبا باہر کر سجا مسیحی ویچ رکھ، ہو سکتا پچھو دوسرا پیر نہ چاہے تو پہلے ہی موت آ جائے، ویچ رہن دے اس سجنے صدقے کچھ برکت نصیب ہو جا سیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرمایا جو فراقی رزق کا متمنی ہو وہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرے، وہ مسجد کو صاف رکھا کرے، جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر آباد ہو مسجد کو آباد رکھے۔ سب سے پہلا کام جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد کیا وہ تعمیر مسجد کا سلسلہ تھا کہ مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں اصحاب صفہ کا چبوترا بھی ہے، اور 40 صحابی ہر وقت اس میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا وہ سبق دہرا رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس میں اللہ کی مہربانی، رسول اللہ کی توجہ، میرے مشائخ کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں، ان تمام حقائق کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی مدرسے کا حصہ تو ہے نا، کسی مدرسے کا حصہ تو ہے نا، کسی استاد کی محنت تو ہے نا، تو جس مدرسے نے مجھے اس قابل بنایا لہذا آپ کے پاس مدرسہ بھی بن رہا ہے بلکہ چل رہا ہے، اور مسجد اب تعمیر ہونے چاہتی ہے، لہذا اہل ایمان آپ کی خدمت میں میری گزارش ہے، جی میں ادھر جا رہا ہوں، لہذا آپ سے یہ التجا ہے کہ اپنا ایک بچہ قیمتی بنائیں، ایک بچہ قیمتی بنائیں۔ مجھے بڑی سخت چڑ ہے اس بات سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کسے کم نہ ہو جی اس کی مدرسے پا چھوڑی، گھر جا کر اپنا آپ بھی تک ہے جو کوئی تسا ہو، جس منصب پر بیٹھے ہو، جو تسا سٹیٹس ہے، جو تسا نہیں پہچان ہے، جو تسا شغل ہے، اپنے گھر پہ کے غور کرے بھی اس لئے تسا نہیں اٹھ زیادہ یہ ماڑی جو کسی کام کا نہ وہ مدرسے چلا جاتا ہے،
تو جڑے نے پترا پی ایچ ڈی کر گیا بہوں کرامت سے تے اور مزید اسپیشلائزیشن بھی کی 5 سال مضمون اج بہوں قابل سے میں تینوں 1 مہینہ پورا دینا 5 رکوع نہیں سورہ یاسین یاد کر کے مصلی پر کھل کمی کی 2 رکعتیں سنا چھوڑ میں چیک کر لینا تیرے کو قابلیت کتنی ہے لہذا انج نہ کیا کرو اللہ رسول خفا ہونے کہ جو کسی کام کا نہیں ہوتا مدرسے میں جاتا ہے، انج کیا کرو جس کے وقت اچھے ہیں وہ مدرسے میں جاتا ہے۔ مجھے قسم ہے پروردگار عالم جل جلالہ کی ماذ مولوی ہونا ایک ایسا بہانہ ہے میرے پاس، ایک ایسا ہیرا ہے، ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے صدقے نہ ماں باپ مجھ سے ناراض گئے، نہ ساس سسر ناراض گئے، نہ کوئی بہن بھائی ناراض ہے، نہ میرے بیوی بچے مجھ سے ناراض ہیں۔ اگر آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں آپ میری اہلیہ سے، اور اگر اس کو خدا خوفی ہے اس کے دل میں تو ضرور کہے گی جب تم کرو نکلنا تمہیں دعائی کرنے نہیں ہے، یا اللہ سائیں خیر نال مڑے اے مدرسے نہ فیض ہے، اے مدرسے نہ فیض ہے۔ راول پنڈی کچہری چلے جاؤں اتھے ایک بندہ بیٹھا گورنمنٹ ملازم اس کے آنے ڈسٹرکٹ ناظر شہر پار میں سارے دیاری نے جڑے مقدمے اس کو نہیں درج ہونے صلی اللہ آسان بھی درج چھوڑے درج ہونے چونکہ میں کچہری کدی گیا نہ اللہ تھانے تو بچائی رکھے اللہ لے جائے بھی محدث اعظم پاکستان اسے کچہری کہا کرتے تھے عدالت نہیں، اور جب آپ سے پوچھا جاتا تھی عدالت کیوں آخری ہو تو فرمایا کرتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جس میں عدل ہو۔ یہ کچہریاں ہیں اور کچرے کا ڈھیر ہیں، اس ڈسٹرکٹ ناظم کو چلے جاؤ دوستی بناؤ اس نال تو کدھر اس کو پوچھو وہ پیرے پچھلے پورے مہینے میں کسی مسیحی نے خاتم، کسی مولوی، کسی قرآن نے حافظ نے بیوی بھی تھیان کے انصاف منگیا۔ میرا کھلا چیلنج ہے، مناظرہ چیلنج میں کدھر دیتا میں وہ چیلنج دینا جا میں نباس میں مناظرہ نہ میرا مزاج ہے نہ میری سا ہے نہ میرا مزاج ہی نہیں، اس لیے کہ صدیق اکبر سے لے کے حضرت قبلہ عالم گولوی تک اور حضرت عبداللہ شاہ ہمدانی تک کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا بتا جس نے مناظرے کر کے ایمان دیا ہو کسی کا۔ جاؤ اس ڈسٹرکٹ ناظر کو رپورٹ لو وہ پچھلے پورے مہینے کسی مسیح نے خاتم نے بیوی، کسی قرآن نے حافظ نے بیوی، کسی مسیح نے خطیب نے بیوی ایتھے رونی آئی، اس مقدمہ درج کرایا، اس انصاف منگیا تو بڑے بڑے بادشاہ عجیبہ نے نہ ہو سن ججاں نیاں بیویاں تے مچھندراں نیاں بیویاں تے لیڈراں نیاں بیویاں تے کارخانہ داراں نیاں بیویاں تے کروڑ پتیاں نیاں بیویاں تے فراڈو والیاں نیاں بیویاں اتھے رونیاں پھرنیاں جی ساڑا خامد اساں کی انصاف نہیں دینا پیا۔ اے سارے نیاں بیویوں سے شکایت لے کے پہنچیں اے میری جنانی ہن تک کیوں نہیں گئی، اے مدرسے نہ فیض نہیں۔ جس انسان کو معلوم نہیں کہ استاد کا مقام کیا ہے وہ کبھی اس کی عزت نہیں کر پائے گا، جس انسان کو معلوم نہیں کہ اس کے نبی کا اس کے لیے کیا مقام ہے وہ کبھی رسول اللہ کا ادب نہیں کر پائے گا، جس مرید کو پتہ نہیں کہ میرے شیخ کی میرے لیے حیثیت کیا ہے وہ کبھی اپنے شیخ کے لیے اپنا کلیجہ نہیں بچھا